شہریار افریدی، ایک سوال آپ سے. ابھی آپ نے وہ سٹیٹمنٹ سنی شیر افضل مروت کا آخری جملہ یہ تھا کہ میری پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ چاہتے ہیں، پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت نہ بنے. ابھی کچھ دن پہلے وہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ کھڑے پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو اس کے اندر بھی ایک صحافی نے سوال پوچھا تو بیرسٹر گوہر نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی، تو شیر افضل مروت نے دوبارہ کہا کہ نہیں، یہ جو سوال کر رہا ہے یہ درست سوال کر رہا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہے؟ کیا لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں؟ یہ خبریں اب کھلی آ رہی ہیں، کیوں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ کا سوال، پھر میں محسن رانجھا صاحب کے کمنٹس کی طرف آؤں گا. پارٹی کے اندر کوڈ آف کانڈکٹ، کوئی بھی پارٹی کے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس سے ابو نہیں ہے. یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی بیک ڈور کوئی چیز چل رہی ہے، تو میں نے خان صاحب سے سنی، جو میرا لیڈر ہے، وہ آپ کے اور قوم کے سامنے رکھ دی. آئیڈیلی ہونی چاہیے، میری خواہش ہے کہ ہونی چاہیے. اب بات آپ نے کی شیر افضل مروت صاحب سے، تو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں سنی، اور شیر افضل مروت صاحب نے اگر بات کی ہے تو ہی از دا رائٹ پرسن ٹو آنسر. آپ کے خیال میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں آپ لوگ کھینچ رہے؟ میں اس پہ میرے خیال میں آپ کی پارٹی کے اندر کوئی کم از کم 4 گروپس آپریٹ کر رہے ہیں. میں دیکھیں، میرے گھر کے پارٹی میری کی مثال میرے گھر کی ہے. گھر میں اندر ہم ڈفرینس آف اوپینین ماں باپ میں بھی آتا ہے، بہن بھائی میں بھی آتا ہے، میاں بیوی میں بھی آتا ہے. کھینچا تانی ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیے جی، میں نے ایک بات کی کوہاٹ میں، اور اس کو بڑا عجیب طریقے سے پورٹرے کیا گیا. میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنی زیادہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی خان صاحب سے انٹریکشن ہوگا، میں نے آج بھی اپنے چیئرمین سے ریکویسٹ کی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب سے، پارلیمانی میٹنگ میں، کہ آپ ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائیں جو پارلیمنٹ کے ممبران پر مشتمل ہو، جتنے ممبر کی کیوں نہ ہو. وہی خان صاحب سے پولیٹیکل افیئرز کے والے سے ملاقات کر کے قوم کو حقیقت بتا دیا کریں. آپ کی پارٹی میں کھینچا تانی ہو رہی ہے اس وقت. آپ کی کمیٹی بنی، اس کے اوپر علی محمد خان نے ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو نمائندگی ہے یہ ٹھیک ہے، آپ سارے لوگوں کو شاباش، لیکن یہ بندے اس میں شامل ہونے چاہیے، اس میں آپ کا نام بھی شامل ہے. تو مجھے بڑا کلیئر انڈیکیشنز آپ کی پارٹی سے ملے. پہلے آپ کا کوہاٹ والا بیان سنوا دیتے ہیں ذرا، وہ پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا، کانٹیکسٹ درست ہوگا. ہم پارٹی کے اندر بھی سب کو میسج دے رہے ہیں، میں ابھی تک خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پہ مجبور مت کرے، یہ تمہارے باپ کی پارٹی رہی ہے. ابھی ہمارے اندر کچھ آستین کے سانپ ہیں، منافق اندر بیٹھے ہیں. میں کھل کے بات کرنے والا ہوں، میں کسی شوکاز مکاز سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. عمر ایوب بھائی آپ کے گھر میں آیا، میں آج علی امین خان سے بھی کہہ رہا ہوں، میں آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج میری فائنل آپ کے لیے میسج ہے، ورکر کو اٹھائیں، لوائلسٹ کو اٹھائیں. وہ جو پارٹی کی بنیاد ہے، اوپر پیراشوٹس ریجیکٹڈ ہے، جنہوں نے خاک کے قبر میں چنے قوم پہ، آپ پھر ان کو گلے لگا رہے ہیں. ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے. آستین کے سانپ کون ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں. ملک صاحب، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، چاہے میری پارٹی کے ممبر ہیں یا جو بھی ہیں، کہ وہ خان صاحب سے اس لیے مل رہے ہیں کہ سینٹ کا ٹکٹ اس کو دے دو، یا مجھے یہ بنا دو، یا اس کو وہ بنا دو. لابنگ تو ہو رہی ہے. میں اگر اپنی بات، یہ سوچ خان کے فالوور کی نہیں ہو سکتی. خان کی آئیڈیالوجی اور خان کے جو لائلسٹ ہیں وہ صرف کاز اور خان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. کاز ہے پاکستان، اور خان اس کے لیے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ شخص ہے جو ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ خان از دا رائٹ پرسن ٹو ٹیک دس نیشن آؤٹ آف واٹ ایور وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. آستین کے سانپ کون ہے؟ بالکل ہیں. کون ہے؟ میری عرض تو سنیں. آستین کے سانپ اس لیے ہیں کہ جتنی مس انڈرسٹینڈنگ جو اب یہ کنفیوژن ابھر کے سامنے آ رہی ہے، جیسے علی محمد خان جیسا بندہ، شاندانہ گلزار میری بہن، باقی پارٹی کے کی سٹیک ہولڈر جو اس وقت عجیب اضطراب میں ہے. ایک بندہ آ کے کچھ کہہ دیتا ہے، دوسرا بندہ کچھ کہتا ہے. ابھی آپ نے خود بتایا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اتنے نام چل رہے ہیں. ابھی لیڈر کون ہے آستین کا سانپ؟ ہیں کچھ ہیں جو وہ کون ہے؟ وہ وقت پہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ. پیراشوٹ لینڈرز کون ہے؟ وقت پہ بتاؤں گا. پیراشوٹ اور آپ لینڈرز کو پتہ ہے مجھے مورل کا وقت پہ بتاؤں گا انشاءاللہ. پیراشوٹ لینڈرز تو میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں، لیکن میں نام اپنے منہ سے لینا نہیں چاہتا. دیکھیں، میں اس ٹائم صرف یہ ہے کہ پارٹی کے اندر تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اینڈ وی ول میک دیم این ایگزامپل. اٹ از ویری سمپل. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ول میک دیم این ایگزامپل. ایبسلیوٹلی. جو میرے ان کو مثال بنایا جائے گا. جی، اس کو مثال اس لیے بنایا جائے گا کہ اس ٹائم 8 فروری کی بہترین مثال پوری پاکستانی قوم نے ووٹ 2 وجہ سے دیا ہمیں. آپ کے خیال میں یہ لوگ عمران کو بٹرے کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں؟
یہ جو اندر جو 2-3 منافق ہیں، بالکل یہ سب سے بڑے کردوغلو منافق ہیں. یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں خدا نخواستہ خان صاحب اندر رہے اور یہ اپنی دکانداری، اپنی پالیٹکس کھیلتے رہیں، اور ان کا پاکستان کی عوام سے، خان کے ویژن سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں. آپ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران کو بیچ کے اپنی دکان چمکا رہے ہیں؟ اللہ وہ دن نہ لائے. وی آر دیئر ٹو ڈیفینڈ. بٹ دس از وٹ منافقین کا تو جی، یہ کام. منافقین یہ لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم ان کے بہت نزدیک تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا، 8 فروری سے اب تک، یہ ابھی 21 جو ہے یہ اپریل کو، مجھے بتائیں پوری قوم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. کیوں قوم نکل نہیں رہی؟ کبھی ہمارے 8 کے بعد 21 کو ہی ٹھپ ہو گیا کام، تو دیٹ شوز دی ڈیفرنس. کیوں نہیں نکل رہے؟ نیریٹو بنایا تھا 21 اپریل تک آتی ٹھس ہو گیا. عوام خان کے ویژن کے ساتھ ہے. ہمیں 2 چیزوں کے لیے ووٹ ملا تھا، ایک کہ خان کو باہر نکالو، دوسرا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لو. میں صرف ایک چیز پہ ایمفیسائز کروں گا، میرے گھر کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اللہ الحق کے عمران خان کے ساتھ جس نے بدنیتی کی، اللہ نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. اور اندر کے جو منافق بیٹھے ہیں نا، یہ جو اگر غلط فہمی میں ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ علی محمد خان اور شہریاری کافی ہیں. بٹ دس مارک ڈاؤن مائی ورڈز، ہم پارٹی پالیسی، پارٹی کے اندر تمام وہ چیزیں جو میرے لیڈر کی ہم پر فرض ہیں، ان کو ہم بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں. لیکن یہ عہدہ سیاست والا کھیل جو ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے. آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ ہم ان کو نشان عبرت بنائیں گے، یہ درست ترجمہ ہوگا اس کا. ویل میک دیم این ایگزامپل. ہم ان کو نشان عبرت بنائیں گے. آپ کے پاس ایسا کون سا اختیار ہے کہ انہیں نشان عبرت بنائیں؟ میرے پاس پارٹی کا ایک ورکر ہوں، عمران خان کا ایک سپاہی ہوں. وہ تمام لوگ جنہوں نے قربانیاں دی، جن کی اولادیں آرمی ٹرائل سے ابھی کورٹ سے گزر رہی ہیں، جن کے بچے ATC میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اندر ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ جیسے جو میری ماں جیسی ہیں، وہ جن کے ماں بہنوں کی عزتوں کے جنازے نکالے گئے، جن کو مارا گیا، ذلیل کیا گیا. ابھی بھی میرے 81 MNAs جو فارم 47 افیکٹیز ہیں، ان کے کاروبار بند ہیں. ان کے گھروں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. حماد اظہر کے والد صاحب میرے بزرگوں کے دوست ہیں. He is in his mid-80s. اسی طرح عمر ڈار کی والدہ، اسی طرح علی محمد خان کی ماں. میں جب ان سے ملتا ہوں، میں ان سے آنکھیں نہیں ملا سکتا. وہ جس کیفیت اور اضطراب سے گزر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں قیامت برپا ہوئی ہے، اور یہ لوگ تسمس نہیں ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ کمپرومائز کرنے والے کون ہیں؟ ہے نا، یہ میں وقت پہ بتاؤں گا انشاءاللہ.